اس وقت کی ہماری جو شادی بیاہ ہوتی ہے، العیاذ باللہ، اللہ ہی اپنے کرم سے محفوظ فرمائے، تصور نہیں ہو سکتا کہ یہ ایک مسلمان کی شادی ہو رہی ہے۔ میں کھانے پر کوئی اصرار نہیں کروں گا، نہ میں عرض کروں گا، میں صرف بارات پر بات عرض کر رہا ہوں۔ کس زاویے سے ایک مسلمان کی بارات نظر آئے گی؟ لاکھوں کا خرچہ صرف بارات پر گزرتا ہے ہم لوگوں کو۔ اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے ان پیسوں کو آپ ضائع کریں۔ بسا اوقات تو محسوس نہیں ہو پاتا کہ یہ ایک مسلمان گھرانے کی بارات ہے یا کسی راجپوت گھرانے کی بارات ہے۔ گلابی پگڑیاں باندھ کے نکلتے ہیں نوجوان، گھر کے سارے فرد، باپ سے لے کر چھوٹے بچے تک، سب گلابی پگڑیوں پر۔ یہ گلابی پگڑی آئی کہاں سے؟ کبھی غور کیا؟ اور اب تو مجھے ایک بات اور معلوم ہے، جودھ پوری سوٹ، مجھے تو نہیں معلوم یہ جودھ پوری سوٹ کسے کہتے ہیں، لیکن سنا یہ کہ جودھ پوری سوٹ ہوتا ہے۔ اور یہ جودھ پوری سوٹ، یہ جودھ پور سوٹ آیا کہاں سے؟ اور اس کے اوپر سے گلابی پگڑی ہے۔ اللہ کے بندو، عمامہ باندھیے، سنت ہے، سنت کے جذبے سے باندھیے، ثواب ہے، لیکن ایسا عمل، ایسی چیز جو غیروں سے مشابہت ہو، ایک مسلمان کے لیے تو بالکل جائز نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ پھر جو بارات چلتی ہے اور پھر وہ گانا بجانا اور باجے، کبھی ہم نے غور کیا، کبھی سوچا کہ میں اپنے گھرانے کی جذبات، اپنے بیٹے کے جذبات، اپنے بھائی کے جذبات پورا کر رہا ہوں، باجا لے کر چل رہا ہوں، بارات چل رہی ہے روڈ سے، ایک گھر کے پاس سے ایسا گزر ہوا، ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، ایک گھرانہ ایسا ہو جو بیچارہ محنت کر کے اپنے گھرانے کو پالتا ہے، کبھی کبھی اس گھر میں فاقے بھی ہو جاتے ہیں، اس کی بیٹیاں شادی کی عمروں کو کراس کر رہی ہیں، لیکن یہ جہیز جیسی لعنت کی وجہ سے اس بوڑھے آدمی کی، اس ستم رسیدہ انسان کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو پاتی، اور اس گھرانے کے اوپر سے اگر آپ کی بارات دھوم دھڑاکے کے ساتھ گزر رہی ہے، اور اس گھرانے سے اس باپ کی، اس نوجوان بیٹی کی جس کی شادی کی عمریں نکل جا رہی ہیں، اس کے سر میں چاندی سفید بال چمک رہے ہوں، وہ اگر ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے کہہ دے کہ مولا ہمارا کیا قصور تھا، آپ نے ہمیں کیوں اس قابل نہیں بنایا کہ میرا باپ بھی میری شادی کر دیتا، اور اس کے دل سے اگر آہ نکل جائے، تو پھر اس گزرنے والی شادی میں کوئی اللہ کی رحمت ہو سکتی؟ خدا کی قسم نہیں ہو سکتی۔ جس شادی کی بنیاد ظلم پر ہو، جس شادی کی بنیاد کسی کے دل آزاری پر ہو، جس شادی کی ابتدا کسی کے دل کو پھاڑنے سے ہو، خدا کی قسم اس شادی میں کبھی اللہ کی رحمت نہیں آ سکتی۔ اور آج ایک مہینے کے اندر 5 سے 6 کیسز دارالقضاء کے اندر طلاق اور خلع کے آ رہے ہیں۔ یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں، وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ایک مہینے کے اندر مختلف دارالقضاؤں کے اندر 4 سے 5 کیسز ایک مہینے کے اندر مسلمانوں کے آتے ہیں طلاق اور خلع کے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری شادی کے مرحلے سے لے کر شادی کے اختتام تک کبھی کوئی مرحلہ ہمارا اطمینان و سکون کا سنت کے موافق نہیں ہوتا، اور پھر نام رکھتے ہیں ہم ولیمہ مسنونہ یا نکاح مسنونہ، عقد مسنونہ۔ کون سا مسنونہ ہے؟ مسنون کا مطلب ہے وہ طریقہ جو نبی نے اختیار کیا، سنت اس کو کہتے ہیں، جو صحابہ نے اختیار کیا، جو دین جس پر چل رہے ہیں، اکابر جس پر چل رہے ہیں، وہ مسنون ہے۔ اور آپ ایسے نکاح کا نام رکھ رہے ہیں نکاح مسنونہ، آپ تو سنت کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کے نبی کی شریعت کی دھجیاں آپ اڑا رہے ہیں۔ باپ بھی یہ کہتا ہے کہ صاحب نوجوان بچے کہاں سن رہے ہیں صاحب، آج کل بچہ نہیں سن رہے صاحب، میں مجبور ہوں۔ بوڑھے نوجوانوں پہ ڈالیں گے، نوجوان بوڑھوں پہ ڈالیں گے، گھر کی عورتوں پہ ڈالیں گے، یہ تو ہمارا مسئلہ ہے۔ میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ نوشاہ شاہ بادشاہ ہے، وہ اگر طے کر لے کہ میں یہ نہیں کروں گا تو کس کی کیا مجال کہ وہ اس کو مجبور کر دے۔
لیکن مسئلہ یہ کہ آگ تو اندر ہماری لگی ہوئی ہے. پہلے نوجوان خود چاہتا ہے کہ میرا چیز ایسے ہو, تو وہ کہاں سے سنت کے مطابق کرنا چاہے گا؟ اور میں یہ نہیں کہتا, ایسے بھی ہیں, جیسا اس سے پہلے میں نے سنایا آپ کو واقعہ, سنت کے موافق کرنا چاہتے ہیں لیکن کچھ آڑے چیزیں آ جاتی. اس لیے میرے بھائیوں, ناچنے گانے کے جو آلات عام ہونے کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے, اس کا وہ تو عام مرحلہ ہے. ایک مرحلہ اس میں شادی بیاہ کا بھی ہے. یہ خود اتنا تفصیلی موضوع ہے کہ اس پر بھی کئی جمعے لگ سکتے ہیں. رسم و رواج ہماری جو ہوتی ہیں شادیوں کے نتیجے میں, قرض لے لے کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کے ہم لوگوں سے مانگ مانگ کے لا کے اپنی صرف ظاہری اسٹیٹس کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. ایک کھانے پہ ہمارا پیٹ نہیں بھرتا, ایک میٹھے پہ ہمارا پیٹ نہیں بھرتا. جب تک دسترخوان پر زبردستی کے اسراف کی چیزیں نہ ہو, اس وقت تک وہ ولیمہ ولیمہ ہی نہیں, وہ شادی شادی نہیں. اور پھر نکاح طے ہوتا ہے آمنا صدقنا, آمنا صدقنا پہ طے ہوئی صاحب ہر چیز. اور آمنا صدقنا کا معاملہ یہ ہے کہ صاحب ہمارے کو کچھ بھی نہیں چاہیے صاحب, بس دو چیزیں اچھی ہونا, ذرا شادی خانہ اچھا ہونا, ذرا کھانا اچھا ہونا. لمحے آخر تک بھی کھانے سے پیچھے ہم ہٹنے والے نہیں ہیں. اس لڑکی کا باپ بیچارہ اپنی بچی کی شادی کے واسطے اپنے جذبات کا, اپنے خون بیچ کے, پتہ نہیں کیا کیا کر کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کر, حتیٰ کہ سود پر قرض لا کر وہ آپ کے پیٹ کو بھرتا ہے. کبھی سوچا ہم نے؟ لیکن معاملہ ایسا ہی ہے. فہرست جاتی ہے پوری باضابطہ, فہرست میں یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. ایسی چیزیں جس کا اب استعمال بھی نہیں ہے لیکن وہ ہونا چاہیے فہرست کے اندر. گنگال, تتیڑے, بھپکے آج بھی لیے جاتے, جبکہ اس کے استعمال کا تصور بھی نہیں ہے, لیکن صاحب فہرست میں ہے, ہونا چاہیے. میرے بھائیو, ہمیں اس وقت سوچنے کی ضرورت ہے, سنجیدگی کی ضرورت ہے. ہم مسلمان ہیں, ہمیں اپنے صحیح معنوں میں اسلام کے سچے تعارف کی ضرورت ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارے معاملات کیا ہو رہے ہیں, ہماری شادی بیاہ کیسے ہو رہی ہے, اور کس انداز سے میرے آقا نے یہ باتیں فرمائی ہیں, ہمیں ان سب کو سوچنے کی